ایک اور بھائی یہاں پر موجود ہیں جو لمب بائبل اسکول کی دوسری کلاس کا حصہ تھے. ایک گاؤں سے ان کا تعلق ہے. پہلے وہ خود آئے کسی طرح سے بائبل اسکول میں، پھر اپنے بھائیوں کو بھی لے کر آئے. جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے جب اندریاس کو یسوع مل گیا، یونا کی انجیل میں یہ واقعہ لکھا ہے، تو اس نے پہلے جا کر اپنے سگے بھائی پطرس کو بتایا کہ مسیح مل گیا، خرستس مل گیا. تو پہلے بھائی آئے، پھر اپنے بھائیوں کو بھی لے کر آئے. بھائی ندیم مسیح ماتم شریف ان کے گاؤں کا نام ہے. تو بھائی آئیں گے اور بتائیں گے کہ ان کی زندگی کے اندر بھی خداوند یسوع مسیح کے جھوٹنے سے کچھ کام ہوا کہ نہیں ہوا. ندیم بھائی بہت شکریہ، تھینک یو. بڑی دور سے آج آپ آئے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور کیونکہ دن بھی ویسے ہیں، جتنے آئے ہیں ہم ان صاحب کا شکر گزار ہیں. اس مشکل دن میں بھی آپ آئے. تو آپ بھی لمب بائبل اسکول کا حصہ رہے ہیں. تو بائبل اسکول میں جو ہوا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو مسیح نے کیا وہ اصل بات ہے. سو مسیح نے جو آپ کی زندگی کے اندر کیا مختصراً شیئر کیجیے. میں اپنے ساتھ دیکھنے والے ویورس کا بہت شکر گزار ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسیح کے زندگی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. تھوڑا سا اونچی آپ نے بات کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سینئر ٹیچرس کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا اور خدا نے فضل بخشا کہ ہم اپنی گواہی کو شیئر کر سکیں. تو چینجنگ ہے وہ سب سے پہلے جو مجھے فیل یا محسوس ہوتی ہے یا مجھے گواہی دینی چاہیے وہ یہی ہے کہ جب میں غیر نجات یافتہ تھا تو خدا کے کلام سے اور مسیح سے اور روح القدس سے پرے تھا. میری زندگی کے اندر خدا کا ایسا فضل ہوا کہ خدا نے مجھے چنا اور میں نے اس کے کلام کو ایکسیپٹ کیا، پورا کیا اور توبہ کی، اور اس کے بعد خدا نے میری زندگی کے اندر بے شمار برکات کو نازل فرمایا. یعنی سب سے بڑی گواہی یہی ہے میرے لیے کہ خدا نے مجھے اپنی بادشاہت میں داخل کیا. روح القدس مددگار جو ہمارا ہے وہ ہمیں انعام میں ملا. اور اس کے علاوہ میں یہ گواہی بھی شیئر کرنا چاہوں گا، نہ صرف مجھے ملا بلکہ جو گھرانہ خدا کی نظر میں آگے بڑھنے کے لیے خدا کلام کرتا ہے کہ توبہ کرتا ہے کہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. میں خود بھی بذریعہ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھا اور روح القدس کو انعام میں حاصل کیا. میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے سارے گھرانے نے بھی توبہ کی اور خدا کے کلام کو پورا کیا. اور آج میرا سارا گھرانہ، میرا سارا خاندان خدا کے فضل سے روح القدس کو انعام میں حاصل کر کے اپنی زندگی کو عملی زندگی جینے میں پوری کوشش کر رہا ہے. کیونکہ لمب بائبل اسکول کے اندر پہلا سوال یہی کیا گیا تھا کہ یہاں پر عملی مسیحی بنانے کے لیے سب لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے. ایگری ہے تو موسٹ ویلکم، نہیں تو آپ کی مرضی. ہمیں یہ سوال سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے اور ہمیں یہ سوال اچھا بھی لگتا ہے کہ عملی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے. اس کے بعد بائبل اسکول کے اندر جب کلام کو سیکھا، کلام کے سیکھنے کے بعد سمجھ آئی کہ خدا ہی اپنی سچائی سے، خدا ہی اپنے کلام سے انسان کو آزاد کرتا ہے. کیونکہ شروع سے پیدائش سے لے کر 3 باب جو خدا کے نظر آتے ہیں ہمیں، وہاں پر خدا جو کلام کرتا ہے یعنی تاریخیوں کو مٹاتا ہے، زمین کو بناتا ہے، انسان کو بناتا ہے. خدا اپنے کلام کی قدرت سے انسان کی زندگی کو ترتیب دے رہا ہے، سب چیزوں کو ترتیب دے رہا ہے. اور 3 سال کے اندر خدا نے میری زندگی کے اندر روحانی لیول میں، جسمانی لیول میں، فائنینشلی لیول میں، ہر لحاظ میں خدا نے پرفیکٹ کام کیا ہے اور مزید خدا کر رہا ہے. ہم یہ لمب بائبل اسکول کا حصہ اب نہیں ہے لیکن اس ٹیم کا حصہ ہے. ان کی شاگردیت میں ابھی بھی ہیں اور ابھی بھی خدا ہم سبوں کو کثرت سے استعمال بھی کر رہا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ خدا نہ صرف ہمیں چینج کرتا ہے بلکہ اپنی نجات کے پروگرام میں ہمیں بھی لے کر چل رہا ہے اور ہم بھی اس کی نجات کے کام کو، کلام کو آگے لے کر چل رہے ہیں. یہ بڑی بڑی گواہیاں، بڑی بڑی باتیں جو آپ سنتے ہیں لائف اینڈ گاڈ چینل کے اندر، تو یہ ہم سب اسی بہن بھائی جو اس
ٹیم کے ساتھ اس اسکول کے ساتھ جڑے ہیں، بہت سی برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ سو میں ایک گواہی ضرور، ایک بات ضرور خدا کی شیئر کرنا چاہوں گا جو اس نے میرے ساتھ کلام کیا مری کے اندر جب ہمارا ٹرپ تھا، تو اسپیشلی خدا نے میرے ساتھ ایک کلام کیا تھا جو میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لیف بائبل اسکول کے سینئر ٹیچرز ہیں، یعنی ہمارے سر سرل ہیں اور ان کی مسز ہیں، ان کی وسیلہ سے خدا نے مجھے جو اسپیشل کلام کیا تو وہ یہی تھا کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے بندہ کو استعمال کر کے نہ صرف مجھے بلکہ میرے گھرانے کو، اور یہی گواہی اور لوگوں کے لیے، بلکہ بہت سے گھرانے بدلیں گے، خاندان بدلیں گے۔ یعنی ایک شخص جو آئے گا اس کا پورا خاندان اس کلام کے وسیلہ سے ترتیب پائے گا، وہ روحانی ہو، وہ جسمانی ہو، وہ فزیکلی ہو، وہ جیسے بھی ہو۔ یعنی جب ہم روحانیت میں آتے ہیں تب ہی چیزیں درست ہوتی ہیں، تب ہی سب چیزیں ترتیب میں آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو میں یہ اپنی زندگی کے اندر تجربہ بھی کر چکا ہوں، اور میرے بہن بھائی جو لیف بائبل اسکول کے اندر میرے ساتھ یا میرے سینئر تھے یا میرے اس سے بعد جو جونیئر آئے، میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ پورا گھرانہ، پورا خاندان بدلا ہے، پورا خاندان آج برکت پا رہا ہے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، فائنینشلی طور پر برکتیں پا رہا ہے۔ میں اپنی گواہی اگر چینجنگ کی کروں تو میرا خیال ہے جو میں نے روحانی لیول پہ اپنی گواہی کو شیئر کیا ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے مجھے اپنی بادشاہت میں داخل کیا۔ اس کے بعد اگر میں فائنینشلی طور پر بات کروں یا میں فزیکلی جسمانی لحاظ میں بات کروں تو جسمانی لحاظ میں ہر خاندان کے اندر بہت سی میڈیکلی، نان میڈیکلی اب نارملٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ خدا کا فضل ہوا کہ خدا کے کلام نے چیزوں کو ترتیب دیا۔ بے شک اس نے اپنے بندہ کو ہی استعمال کیا، لیکن کلام کے وسیلہ سے سب چیزوں کو تبدیل کیا، اور کلام کے وسیلہ سے میڈیکلی، نان میڈیکلی اب نارملٹیوں کو دور کیا۔ اور میں پہلے بات کرنا چاہتا تھا وہ ابھی کرنے لگا، میں چھوٹا سا گاؤں ہے، شہر ہے شرپور شریف، ضلع شیوپورہ سے میں بلانگ کرتا ہوں۔ مجھے کہیں سے چھوٹی سی انفارمیشن ملی تھی کہ یہاں پہ کلام سکھایا جاتا ہے، اور میں ہمیشہ اس بات پر بھروسہ رکھتا تھا کہ خدا کا کلام چیزوں کو ترتیب دیتا ہے، بدلتا ہے۔ میں نے بھی اس لیے ایگری کیا۔ 3 سال کے اندر خدا نے مجھے بہت زیادہ بلیس کیا، بہت زیادہ بلیس کیا۔ جب میں نے 1 سال کلام کو سیکھا، سمجھا اور خود سمجھا کہ میں واقعی عملی زندگی میں شامل ہو رہا ہوں، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا نے یہ کلام کیا ہے کہ تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ بھائی میں کیوں اکیلا نجات پاؤں، میں کیوں اکیلا برکت پاؤں، میں کیوں اکیلا آگے بڑھوں، میرا خاندان بھی آنا چاہیے۔ سو میں نے اپنے بھائیوں کو اس کی طرف دعوت دی، کافی جھگڑا، کوشش، کہیں ناکامیاں، کہیں ماں باپ سے ریکویسٹیں، بہت کوشش کی، بہت زیادہ، تقریباً 3 مہینے اس بات کو ایگری کرنے میں لگے۔ بھائی چل کے تو دیکھو، ایک دفعہ چل کے دیکھو، 1 ویک چل کے دیکھو، اس کے بعد آپ کی مرضی۔ اب وہ 1 ویک آئے ہیں، اس کے بعد وہ جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو یہ خدا کی شکر گزاری ہے، خداوند کی ذات کی شکر گزاری ہے کہ اگر ہم فائنینشلی طور پر بات کریں تو میرے باپ دادا یقین جانے آج جو کلام کو سیکھنے سے پہلے بے شمار دفعہ کوششیں کر چکے ہیں آؤٹ آف کنٹری جانے کی، لیکن ایک بھی کوشش پوری نہیں ہوئی۔ بہت سے پیسے ضائع، بہت سے فائنینشلی چیزیں ضائع، سب کچھ ضائع۔ ہم نے بھی کوشش کی، لیکن اس کے بعد خدا نے آؤٹ آف کنٹری کے بھی ایسے دروازے کھولے ہیں کہ ہم نے یقین جانے کہ اپنی گورنمنٹ سے روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، خدا نے وسائل دیے ہیں۔ جو چھوٹے بھائی ہیں وہ تو یہ بات کہنے والی نہیں ہے، لیکن بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں ہم سب سے آگے ہیں۔ وہ آؤٹ آف کنٹری کے وزٹ بھی کر رہے ہیں، خدا کثرت سے انہیں استعمال بھی کر رہا ہے۔ خدا میرے گھرانے کو، خاندان کو بہت زیادہ استعمال بھی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ سر مجھے یہ بات کہیں کہ ٹائم شارٹ ہو چکا ہے، وقت ہو چکا ہے، میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ایک خادم ہونے کے ناطے، ایک بھائی ہونے کے ناطے، ایک بیٹا ہونے کے ناطے نصیحت یہی ہے کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے چیزوں کو تبدیل کرتا ہے۔ اس لیے میں اسکول کے اندر آ کر اپنے آپ کو پیش کر کے دیکھیں۔ جس طرح میں نے اپنے بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کی کہ 1 ویک آئیں، آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں 1-2 ویک آ کر ضرور دیکھیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کا گھرانہ بھی نجات پائے گا، اور روحانی، جسمانی، فزیکلی طور ہر لحاظ پہ برکت بھی پائے گا۔ یہ سب سے بڑی، وہیں آیا میں چھوٹے سے گاؤں سے تھا، ہمارا سارا خاندان
बिल्कुल खुदा से दूर था, नजात याफ्ता बिल्कुल नहीं था, लेकिन प्राइवेट स्कूल के जाने के बाद खुदा का खास फजल हुआ, खुदा की खास मर्जी है कि ये खुदा ने हमारी ज़िंदगी के लिए जो काम किया है, सर का और बहन का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने आप को खुदा के सामने पेश किया हुआ है कि खुदा के मकसद को, खुदा के कलाम को बचाए और ज़िंदगी बनकर मैं सवाल सर करेंगे तो मैं नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपने टाइम दिया, Praise the Lord, गॉड आपके ब्लेस।